جس طرح ماں باپ کو رلانا گناہ ہے اور ان کی وجہ سے اللہ گھر میں اپنی رحمت کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح بہنوں کے آنسو بھی دیکھ کر اللہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے، جس طرح میں نے ماں باپ کے حقوق تم پر فرض کیے، اسی طرح بہنوں کے حقوق بھی تم پر فرض ہیں۔ ان کو ہمیشہ خوشی دو، کبھی ان کے منہ سے مت موڑو کہ یہی تمہاری مددگار ہیں اور مشکل وقت میں سہارا دیتی ہیں۔ ایک شخص کی ایک ہی بہن تھی، اس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس نے بہن کی شادی بھی اپنے خرچے سے کی تھی اور اس سے جتنا بھی ہو سکتا تھا اس نے بہن کو دیا تھا۔ جب اس نے خود شادی کی، اس کی زندگی مصروف ہو گئی۔ اللہ نے اس کو اولاد کی نعمت بھی عطا کر دی۔ اس کی زندگی اتنی مصروف ہو گئی کہ وہ کبھی کبھی بہن کو ملتا اور کبھی کبھی مہینوں گزر جاتے تھے اور اس کی بیوی اس کی بہن کو کبھی خاص توجہ نہیں دیتی تھی۔ بس اس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ اس کی بہن یہاں نہ آیا کرے، کیونکہ وہ ایک لالچی عورت بن گئی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کی دولت، شان و شوکت دیکھی تو وہ دن بدن خواہشوں کو پورا کرنے میں لگی رہتی، اور یوں وہ لوگ اپنے عزیزوں سے بھی دور ہو گئے، بس اپنی زندگی میں آسائشوں اور سکھ کو ہی دیکھتے تھے۔ ایک دن اس کی بہن اس کے پاس مدد کو آئی کہ اس کا شوہر ایک کار حادثے میں کافی زخمی ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا 2 لاکھ کا بندوبست کریں اور ان کا آپریشن ہوگا، تبھی ان کی جان بچ سکتی ہے۔ وہ بھائی کے پاس بھاگتی ہوئی آئی کہ میری کوئی مدد کر دے، مگر بھائی نے اس کو یہی کہا اور لوٹا دیا کہ میں دے دوں گا، مگر واپس کون کرے گا؟ تمہارا شوہر تو اب پورا سال بستر پہ ہی رہے گا اور کماؤ گی کہاں سے؟ وہ بہت دکھی ہوئی اور روتی ہوئی اس کے گھر سے نکل گئی، مگر اللہ کسی کو مایوس نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی مدد ضرور کرتا ہے۔ کہ اس کو اس کا شوہر ایک دوست ملا اور کہنے لگا، مجھے اپنے خبر ملی ہے کہ وہ ہسپتال میں ہے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، وہ موت کے منہ میں ہیں اور کوئی ان کی مدد نہیں کر رہا، میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، میری بہن آپ مجھے بتائیں کیا مدد چاہیے؟ میں اپنے دوست کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے اس کی مدد کی، آپریشن کامیابی سے ہوا اور وہ کچھ دنوں بعد اپنے گھر آ گیا، اور وہ دوست اس کی ہر طرح سے مدد کرنے آتا رہتا تھا۔ اس نے اپنے شوہر کو ساری بات بتائی جب وہ تندرست ہو گیا کہ آپ کا دوست نہ ہوتا تو آپ آج ہمارے پاس نہ ہوتے۔ وہ کہنے لگا کہ کل آئے تو میرے پاس لے کر آنا، کیونکہ اس نے کبھی اس سے کوئی ملاقات نہیں کی تھی۔ دوسرے دن وہ اس کا دوست اس کو گھر سامان جو اکثر کھانا پکانے کا دے جاتا تھا لے کر آیا، تو اس نے کہا کہ آج آپ کا دوست آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ جب وہ اس کے سامنے گیا تو دیکھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا وہ دوست تھا کہ جس کو خون کی ضرورت تھی تو اس کی بیوی کی کوئی مدد نہیں کر رہا تھا، تو اس نے اپنا خون دے کر اس کی مدد کی تھی۔ وہ کہنے لگا، آپ وہی ہیں جس کو میں نے خون دیا تھا؟ وہ کہنے لگا، ہاں میں وہی ہوں، اور جب سے آپ نے میری زندگی بچائی میں تب سے ہر کسی کی مدد کرتا ہوں، اور اللہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، اس کا شوہر چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا اور وہ عورت اپنے بھائی کا دیا ہوا دکھ بھی بھول گئی۔ جب اس نے دروازے سے خالی لوٹا دیا تھا، ایک دن وہ گھر کے کاموں میں مصروف تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے کھولا تو دیکھا کہ اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا بھائی جو در در مانگنے پہ آ گیا تھا۔ وہ بڑی دکھی ہوئی، بھائی کو اندر بلایا اور اس کو کھانا دیا اور کہنے لگی کہ بھائی یہ سب کیا ہے اور آپ کے بیوی بچے کہاں گئے؟ بھائی کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت رلایا تھا، میری بیوی نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا، سب کچھ مجھ سے اپنے نام کرواتی گئی اور میں بھی اس کو دیتا گیا، اس نے میرا سب کچھ اپنے نام کروا لیا اور میں سڑک پر آ گیا اور وہ اپنے دونوں بچوں کو لے کر الگ ہو گئی۔ میں آج در در مانگ رہا ہوں، وہ گھر بھی مجھ سے لے لیا۔ وہ بہت رونے لگا کہ کاش
میں تمہیں اپنے دروازے سے کبھی روتا ہوا نہ لوٹاتا تو آج میں اللہ کے عذاب سے بچ جاتا۔ میں دولت کے نشے میں آ گیا تھا اور اپنا سب کچھ تباہ کر بیٹھا ہوں، اور اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ جب بھی تمہارے دروازے پہ کوئی کچھ مانگنے آئے تو اس کو کبھی خالی نہ لوٹانا، اور خاص طور پر اپنی بہنوں کو۔ اگر تمہارے دروازے سے تمہاری بہن رو کر چلی گئی، اللہ تمہیں دنیا میں رسوا کر دے گا اور اپنا رزق بھی تم سے چھین لے گا کہ رب وہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے، مگر بہنوں کا دل توڑنے والے کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔